वेलकम बैक नाज़रीन। राज साहब, आपने कहा कि जमहूरियत में आमरीत ज़्यादा होती है, लेकिन एक ये फैक्ट भी तो है ना कि एक पर्सनल टच होता है। अगर हम बात करें जमहूरियत का, ये जो आपने वाक़े बयान किए, ये जो हमारे लीडरान हैं, लेट्स से बेनज़ीर हैं या मियाँ साहब हैं या जरदारी साहब हैं, इनके चाहने वाले बहुत हैं, जियाले बड़े हैं, मतवाले बड़े हैं, वही नहीं बात करने देते आपको। तो वो चीज़ उसमें नहीं ना होती अमरीत में, उसको बचाने वाला कोई नहीं होता। आमिर को बहुत होते, उसके चाहने वाले कोई नहीं होते, बचाने वाले तो होते हैं, बचाने वाले उनके पीछे यूनिफॉर्म के एक सैलाब है। किसी आमिर का चाहने वाला कभी कोई नहीं। कितनी अफसोस की बात है राजा ये साहब। बताएं कि कितने बड़े बड़े लीडर हुए, कोई वजीर आजम फौत हुआ है, कोई वजीर फौत हो गया है, कोई बादशाह फौत हो गया। कभी आपने देखा है किसी को फूल चढ़ाते हुए जहांगीर के मकबरे पे? दादा साहब ही आते। तो वो चाहने वाली और बात है, उस यानी कि उसकी वो बात नहीं हो रही, बात हो रही है काइंड ऑफ पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स में समझता हूँ कि हमें चाहिए कि क्या हमारी खराबी का जमहूरियत में हम ज़हनी तौर पे वी हैव फ्यूडल माइंडसेट, हमारा ज़हन आमराना है। आप अपने घर देख लें, छोटी बेटी को बात करने देंगे आप? राजा कुड़िए तो उनकी पता है। सही बात है। जब हम जाते हैं देहात में, इलेक्शन होता है, ये चौधरी को पूछ लो कि वोट पड़े। तो जो हमारा माइंड सेट है वो फ्यूडल है, और जब आपको इख्तियारात मिल जाते हैं, वो जो फ्यूडल स्ट्रीक है दैट बिकम्स अपरमोस्ट, जितनी ज्यादा वो हाइट होगी, जितना ज्यादा ताकत होगी, दैट इज व्हाट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन डेमोक्रेसी। अच्छा रान साहब, अब वापस आते हैं आप ही के दौरे हुकूमत की तरफ। बहुत सारे सवाल उससे हवाले से भी मुझे उठाने। सबसे पहले तो बात, अभी के दौर में एनआरओ बना था, रूलिंग एलाइज को जो था उससे बेनिफिट हुआ, सब लोग हाजी हो गए, सब लोग दूध से धुले, फिर सियासत में वापस। ऐसा कानून कैसे पास किया आप लोगों ने? क्या जरूरत क्या थी इसकी? जरूरत ये थी कि आई थिंक इट वाज आउटगोइंग प्रेसिडेंट डीलिंग विद द इनकम गवर्नमेंट, और वो जो गिव एंड टेक था उसमें ये था, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक। और इसके पीछे शायद फैसला हमारा नहीं था, फैसला उन हुक्मरानों का था जिन्होंने आइंदा हुकूमत करनी। सो दे हैड टू गिव द पर्सन दे वर गोइंग टू यूज अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ। सही। और आप मजबूर थे। आप ये भी तो हो सकता है ना राजा साहब, आपसे पूछा ही ना क्या, ऊपर से नाज़िल हो गया, फरिश्ते ले आए हो। मुझे बताइएगा, यहाँ खड़े हो जाए, मुझे 100 में से एक आदमी बता देना जो ये कहे बमाया उनके, जो आप जालिबत वाले कह रहे, बमाया उनके जो इसको पसंद करता हुआ एनआरओ। लेकिन जिनको फायदा हुआ वो रूल भी तो कर रहे हैं, उनको जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, एंड ऑफ कोर्स दे आर पेइंग एट आवर एक्सपेंस। तो आपने इसके बारे में, आप लोगों ने बस उसे एक्सेप्ट कर लिया, कोई इसके खिलाफ बात नहीं की, कुछ इसका वो नहीं किया? एज लॉयर, एज यू नो सच अ बिग अथॉरिटी ऑन लॉ, आपने से कुछ नहीं कहा? उस वक्त वकील की दौड़ अदालत तक होती है, मसला अदालत में पढ़ने गए, और आपने कहा था कि जब हमारे तब्दीली आएगी अदालत में तो हर चीज हरी भरी हो जाएगी, हम आपसे पूछेंगे। अच्छा, उसी की तरफ चलते हैं वापस, जो अब अदालत की हम बात कर रहे थे। ये जो मूवमेंट थी, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ये मूवमेंट कम और ब्लास्फेमी ज्यादा थी, इसके मुतालिक कोई बात नहीं कर सकता था। बुखला पढ़ी लिखी बरादरी एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, यानी इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन होगा? तो हाउ डू यू सी ऑल दैट movement, because they roughed up with you? I think there was some element of extraneous manipulation. शायद फैसला कराने वाले भी कोई बाहर से थे। अच्छा, फैसला उल्टाने वाले भी बाहर से थे। ठीक। There was lot of external manipulation. नहीं, वो तो वकीला थे, आम वकीला थे राजा साहब। ये जो यंग लॉयर्स थे, यंग लॉयर्स थे, बड़े मोहतरम हैं, हमारे वो बच्चे हैं। लेकिन हम कितने पूरे पाकिस्तान में 1 लाख वकील हैं। शायद 2 मिल्स में इससे ज्यादा लोग काम करते हैं, वर्कर जो है। ठीक है, बड़ा कुछ किया गया। मतलब आपका ताल्लुक पाकिस्तान बार काउंसिल से भी है, उसके बारे में भी हमें बताइए कि वो भी काफी उनकी तरफ से भी कंट्रोवर्शियल। मैं हमेशा ये कहता हूँ, और बहुत देर मेंबर हूँ पंजाब बार काउंसिल का, एट वेरी यंग एज। और जहाँ तक पंजाब बार काउंसिल है या प्रोविंशियल बार काउंसिल है, दे आर
bodies composed of professionals. جو پاکستان بار کونسل ہے یہ ایک پولیٹیکل باڈی بنی آئی ہوئی ہے سنس 73. اٹس پولیٹیکل باڈی. اٹس اے پولیٹیکل باڈی اس لیے کہ جو لوگ ممبر ہیں صوبائی بار کونسل کے وہ ووٹ ڈالتے ہیں فار پاکستان بار کونسل. پاکستان بار کونسل میں جو پارٹی لیڈرز ہیں دے تھرو اپ دیئر ممبرس. اچھا. اور جن کا تعلق اس پارٹی سے ہے وہ انہی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں. میں پنجاب سے ممبر تھا پنجاب بار کونسل میں. میرا تعلق تحریک استقلال سے تھا. مشیر پیش امام صاحب تھے کینڈیڈیٹ فرام سندھ. میں نے ان کی شکل بھی نہیں دیکھی لیکن چونکہ ایئر مارشل صاحب نے حکم دیا تھا میں نے وہاں ووٹ دے دیا. تو جو پاکستان بار کونسل ہے اگر آپ اس کا تجزیہ کریں کوئی جماعت اسلامی کا نمائندہ ہے, کوئی کاف کا نمائندہ ہے, کوئی نون کا نمائندہ ہے, کوئی پیپل کا نمائندہ ہے, اینڈ پیپل ہیو ووٹڈ فار دیم. بے شمار لوگوں نے ووٹ ڈالے ہوں گے مجھے چودھری شہزاد کہنے پہ, بہت سے لوگوں نے ووٹ ڈالے ہوں گے چند لوگوں کو زرداری صاحب کے کہنے پہ, بہت سے لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں جماعت اسلامی کے کہنے پہ. سو جو ہماری کمپوزیشن ہے بار کی اس میں میرا خیال ہے more than 2/3 are those having political affiliations in political parties. میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ سیاسی باڈی بن جاتی ہے اور پھر وہ وہاں بیٹھ کے اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹی کی باتیں کرتے ہیں. تو پھر آپ لیجسلیشن کیسے کریں گے وہاں بیٹھ کے؟ آپ اس کمیٹی کے ہیڈ کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ دس از آر فیلنگ. ٹھیک ہے. اٹس اے باڈی فار دا بینیفٹ آف لائرس لیکن ہم آپریٹ کرتے ہیں فار بینیفٹ آف پولیٹیکل پارٹیز. اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی ہی اور اپنے لیگل سیٹ اپ کی کہ ہمارے لیگل سیٹ اپ میں ایک بڑی چیز اب ایک رواج ہی بن گئی جسے ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کہتے ہیں. اس کے بارے میں وہ کمنٹ جاننا چاہوں گی کہ چلیں اگر آپ کیا یہ جائز ہے کسی کو مار دینا؟ دوسرا یہ کہ یہ مارے ہی کیوں جاتے ہیں, چاہے وہ لیاقت علی خان کا مرڈر ہو یا کوئی بھی امپورٹنٹ مرڈر ہو, مارا کیوں جاتا ہے, پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ایک سوچ ہے جسے فیوڈل سوچ کہتے ہیں, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. جس طریقے سے میں اپنے دیہات میں اپنے دشمن کو ختم کرتا ہوں اسی طریقے سے حکومت جو ہے جن لوگوں کو پسند نہیں کرتی, خواہ وہ ملزم ہیں یا مجرم ہیں جو بھی ہیں, آپ نے لیاقت علی خان صاحب کا نام لیا, جن کو پسند نہیں کیا جاتا ان کو پھڑکا دیا جاتا ہے تاکہ نہ ان کی ٹرائل ہو, نہ کوئی مجرم ہو, نہ کوئی مقدمہ ہو. اور یہ سب سے بڑا بھیانک جرم ہے میرے نزدیک. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ سن 98 میں ہم نے ایک ڈبہ رکھا تھا ہائی کورٹ بار کے باہر کہ جس کا آدمی پولیس بند پہ جا کے مار دیتی ہے وہ ہمیں شکایت کرے, ہم اسے لیگل ہیلپ دیں گے. تو آج بھی آپ یہی ہو رہا ہے. ایون ٹوڈے یو فائنڈ کہ سم پیپل ہیو گٹ وائٹ سیٹ نہ ویسا کی ایویں کتنے لبدا پھر جی گوا تے ہونا کوئی نہیں جی وہ انہوں نے پھڑکا دی. وہ لوگ اچھے نہیں ہوتے جن کو مارتے ہیں, یقین برے ہیں, لیکن اس برائی کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا کر دو. کیا فرق ہے آپ اور طالبان میں؟ صحیح بات. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہماری جو پولیٹیکل اگر ہم اپنی سیاسی ماحول کی بات کریں تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو وزراء, بہت سارے وزیران کرام ہیں, بہت سارے مشیران ہیں, وہ الیکٹڈ نہیں ہوتے. وہ کیبنٹ کا حصہ تو بن جاتے ہیں لیکن وہ ان کی کوئی حلقہ نہیں ہوتا, ان کی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہوتی, انہوں نے واپس جا کے ووٹر کو منہ نہیں دکھانا ہوتا. تو یہ کیا رواج ہے؟ کیا یہ جائز ہے کہ بلا الیکشن لڑے ہی آپ وزیر بن جائیں, آپ کیبنٹ کا ممبر ہو جائیں؟ ہمارے آئین میں گنجائش کہ آپ 5 ایڈوائزرز رکھ سکتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ کے ممبر نہ بھی ہوں. آپ ایڈوائزر رکھ سکتے ہیں, ان کی تعداد 5 ہوگی, 5 سے زائد میں. ہم کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے دوست عزیز وکار پارٹی کے ممبرز ہوتے ہیں جو الیکشن نہیں جیت سکتے, جو پارلیمان میں رہ جاتے ہیں, اپنی پولیٹیکل اسٹرینتھ کو قائم رکھنے کے لیے حلقے میں ہم ان کو وزیر بنا دیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیں. کئی دفعہ تو یہ کرتے ہیں کہ جتنی پارلیمان ہوتی ہے مکمل جو اسمبلی ہے تمام کے تمام ممبر جو ہیں وہ وزیر ہوتے ہیں. ایک دفعہ یہ شاید 98 کی بات ہے کہ بلوچستان اسمبلی کے شاید کوئی 50-60 ممبر تھے, ایک اسپیکر ہو گیا جی,
ایک لیڈر ہاؤس ہو گیا, ایک لیڈر اپوزیشن ہو گیا, اور باقی تمام کے تمام وزیر تھے. اچھا, تو پنجاب بلوچستان میں بھی یہ حال ہے. میں بلوچستان کی بات کروں, میں بلوچستان کی بات کرنٹلی, اور یہ ہمارے یہاں نہیں ہے, یہ ہمارے پاس آیا یہ جو پریزیڈنٹ سیلون کے, ان کو پوچھا گیا کہ آپ پورے 5 سال کیسے گزارتے ہیں. کہا کہ ہمارے پاس 100 سینٹر ہے, 100, تو میری ٹرم جو ہے وہ 5 سال ہے, میں قرے سے 20 نکال لیتا ہوں. سب کو پتا انہوں نے ایک سال وزیر بننا ہے. یہ گنڈیریاں ہو گئیں, یہ ریوڑیاں ہو گئیں, یہ پھر ایک پولیٹیکل کیا اسے کہیں ہم, رشوت ہو گئی. یہی پتا کہ جہاں ہم نے ڈیموکریسی کو کاپی کیا ہے, ہم اسے شام ڈیموکریسی لے آتے ہیں. اٹ ڈزنٹ بفٹ آور جینیس. ہاؤ ڈو یو سی, کیا ہمیں ڈیموکریسی چاہیے, نہیں چاہیے, کیا فارم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے پھر ہمارے پاس؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں جب آپ اسلامک فارم آف گورنمنٹ لے آئیں گے, ان دا ریئل سینس اٹ وڈ بی بفٹنگ آور جینیس. لیکن اسلامی گورنمنٹ جب آتی ہے تو وہ بات ہو رہی ہے بفٹنگ آور جینیس. یہ جو آپ کے یہاں ڈیموکریسی آئی ہے, یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں تبدیلی لانی ہے. اٹ واز اے ویکل آف چینج. ہمارے ہاں بادشاہت تھی, اس بادشاہت سے نکلنے کے لیے آپ نے ڈیموکریسی لے کے آئے. لیکن جو ہمارا مائنڈ سیٹ تھا, آج بھی ہم پیر فقیر کے پیچھے جاتے ہیں, آج بھی ہم اپنے بڑے کے پاس جاتے ہیں. آپ کے پاس جیسے ہاں جی سائیں دی بڑی بنتا ہے جی, جاؤ تھے. تو وہ جو ہے نا, جو ہمارا امیج جو ہے وہ ہے ہم پیر پرست لوگ ہیں. پہلے ہم چھوٹا سا بندہ پکڑتے ہیں, اس کا گاٹا بڑا کرتے ہیں, اس کو پانی دیتے ہیں, پھر اس کا سجدہ کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی سیاسی پارٹی سے ایک فرد نکل جاتا ہے تو سیاسی پارٹی ختم ہو جاتی ہے. راجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. راجہ, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا جس میں ہم نے پاکستان کی قانون اور انصاف کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی. قانون اور انصاف وہ جگہ ہے, وہ مقام ہے جہاں سے معاشرے تشکیل پاتے ہیں, جہاں سے ہی اصل ترقی کا جو آپ بیس کہہ سکتے ہیں, گراؤنڈ کہہ سکتے ہیں, وہ یہی ہے. جتنا انصاف ہوگا, جتنا قانون ہوگا, اتنا ہی بہتر معاشرہ ہوگا. فیڈ بیک کے لیے ناظرین ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے, دس از baat@city42.tv. اگر آپ نے ہمیں کوئی سجیشنز دینا ہو یا ہم سے کوئی بات کرنی ہو تو ہمیں اس پتے پر ضرور ای میل کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی علیہ نذیر کو اور بات سے بات کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.